اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پوزیشن آف ایڈوربس ان اے سینٹینس، یعنی اگر ایک جملے کے اندر مختلف قسم کے ایڈوربس ایک ساتھ آ رہے ہوں تو ان کی کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے ایڈوربس کی مختلف اقسام کے متعلق پڑھا تھا، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ایڈورب آف مینر، اس کی مدد سے ہمیں ہاؤ کا جواب ملتا ہے، یعنی کسی بھی کام کو کس انداز سے کیا گیا۔ ہاؤ یعنی کیسے۔ اسی طرح سے ایڈوربس کی ایک اور قسم ہے ایڈورب آف پلیس، اس کی مدد سے ہمیں جواب ملتا ہے ویئر کے سوال کا، یعنی کہاں۔ تو ایڈورب آف پلیس کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کو کس جگہ پر کیا گیا یا کوئی بھی واقعہ کس جگہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ ایڈوربس کی ایک اور قسم ہے ایڈورب آف ٹائم، اس کی مدد سے ہمیں ملتا ہے وین کے سوال کا جواب، وین یعنی کب۔ تو ایڈورب آف ٹائم کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کو کس وقت کیا گیا۔ اگر کسی کام یا واقعے سے متعلق ان تینوں باتوں کے متعلق بتانا ہو، جیسے کہ اسے کس انداز میں کیا گیا، کس جگہ کیا گیا اور کب کیا گیا، اور ان تینوں باتوں کا ذکر ایک ہی جملے میں کیا جائے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اس ایک جملے میں ان تینوں اقسام کے ایڈوربس کو استعمال کریں گے۔ لیکن ایسا کرتے وقت ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ جب مختلف قسم کے ایڈوربس کو ایک ہی جملے میں استعمال کیا جاتا ہے تو ان کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بتائیں گے ایڈورب آف مینر کے متعلق، یعنی اس کام کو کس انداز میں کیا گیا۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ایڈورب آف پلیس کا، یعنی اس کام کو کس جگہ پر کیا گیا، اور تیسرے نمبر پر ہم بتائیں گے کہ اس کام کو کس وقت پر کیا گیا، یعنی ایڈورب آف ٹائم کو ہم جملے میں شامل کریں گے سب سے آخر میں۔ تو اس بات کو اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں۔ She was singing beautifully at a concert last Sunday، یعنی وہ پچھلے اتوار کو ایک گانے کی محفل میں بہت خوبصورتی کے ساتھ گا رہی تھی۔ تو اس بات کو جب انگلش میں لکھا یا بولا جائے گا تو اس میں ایڈورب آف مینر یعنی انداز کے متعلق سب سے پہلے بات ہوگی، جیسا کہ یہاں گانے کے انداز کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اسے خوبصورتی سے کیا جا رہا تھا، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے بیوٹیفلی۔ تو جملے کے اس حصے کے متعلق اگر سوال پوچھا جائے تو وہ ہوگا ہاؤ واز شی سنگنگ، یعنی وہ کیسے گا رہی تھی۔ تو یہاں ہمیں ہاؤ کا جواب مل رہا ہے بیوٹیفلی، یعنی خوبصورتی کے ساتھ۔ تو اس طرح سے ایڈورب آف مینر کو جملے میں سب سے پہلے شامل کیا گیا ہے۔ اب جملے کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ ایٹ اے کانسرٹ یعنی ایک گاہکی کی محفل میں، یعنی موسیقی کی محفل میں۔ آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک گانا گانے کی محفل میں۔ تو اب یہاں ذکر ہو رہا ہے جگہ کا۔ تو جملے کے اس حصے کے متعلق اگر سوال پوچھا جائے تو وہ ہوگا ویئر واز شی سنگنگ، یعنی وہ کہاں گانا گا رہی تھی۔ تو اس کا جواب ہے ایٹ اے کانسرٹ۔ تو یہاں ہمیں مل رہا ہے ویئر کے سوال کا جواب، لہٰذا ایٹ اے کانسرٹ کے الفاظ جو ہیں یہ مل کر بنا رہے ہیں ایڈورب آف پلیس، اور اس کو اس جملے میں دوسرے نمبر پر یعنی ایڈورب آف مینر کے بعد شامل کیا گیا ہے۔ اگر یہ جملہ صرف یہاں تک ہی ہوتا، یعنی شی واز سنگنگ بیوٹیفلی ایٹ اے کانسرٹ، اور پھر اس کے بعد فل سٹاپ آ جاتا، تو تب بھی ان ایڈوربس کی یہی ترتیب رہتی، پہلے آتا ایڈورب آف مینر اور اس کے بعد ایڈورب آف پلیس کو شامل کیا جاتا۔ اب دیکھتے ہیں اس جملے کے آخری حصے کو۔ لاسٹ سنڈے یعنی پچھلے اتوار کو۔ اب یہاں وقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کام کو کب کیا گیا۔ تو جملے کے اس حصے کے متعلق اگر سوال بنایا جائے تو وہ ہوگا when did she sing، یعنی اس نے کب گانا گایا۔ تو when کے سوال کا جواب ہے لاسٹ سنڈے، یعنی پچھلے اتوار۔ تو اس طرح سے یہ ہے ایڈورب آف ٹائم۔ تو اس طرح سے ایڈورب آف ٹائم کو جملے میں سب سے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایڈورب آف مینر اور ایڈورب آف پلیس کے بعد۔ تو جب یہ تینوں قسم کے ایڈوربس ایک ساتھ جملے میں آتے ہیں تو سب سے پہلے کس قسم کے ایڈورب کو شامل کرتے ہیں؟ سب سے پہلے باری آتی ہے ایڈورب آف مینر کی، اس کے بعد
एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिर आखिर में एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसी तरह से अगर इस जुमले में से दरमियान के हिस्से को निकाल दिया जाए और सिर्फ अंदाज और वक्त के मुतालिक बताया जाए तो ये जुमला हो जाएगा शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली लास्ट संडे। अब की बार भी यही तरतीब रहेगी, एडवर्ब ऑफ मैनर पहले और बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह से अगर इस जुमले में पहले एडवर्ब को काट दिया जाए और बाकी के दो एडवर्ब्स रह जाएं तो तब भी तरतीब यही रहेगी, शी वॉज सिंगिंग एट अ कॉन्सर्ट लास्ट संडे। यानी प्लेस का एडवर्ब हमेशा टाइम के एडवर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब आप इस जुमले को मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। आपने इन दिए गए एडवर्ब्स को दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल करना है। पहला एडवर्ब है इन देयर रूम यानी अपने कमरे में, अगला एडवर्ब है एट नाइट यानी रात को, और तीसरा एडवर्ब है क्वाइटली यानी खामोशी के साथ। तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ये एडवर्ब्स कौन सी किस्म के हैं। इन देयर रूम ये किस किस्म का एडवर्ब है? ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी इसकी मदद से हमें जगह के मुतालिक पता चल रहा है। एट नाइट यानी रात को, ये क्या है? इसकी मदद से हमें वक्त का पता चल रहा है, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। और क्वाइटली इसका क्या मतलब है? यानी खामोशी के साथ, इसकी मदद से हमें अंदाज का पता चल रहा है, यानी ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो पहले नंबर पर इस जुमले में कौन सा एडवर्ब आएगा? दे वर रीडिंग के बाद दे वर रीडिंग यानी वो पढ़ रहे थे, इसके बाद क्या आना चाहिए? सबसे पहले नंबर पर आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ हम लिखेंगे क्वाइटली। तो इस तरह से ये हो जाएगा दे वर रीडिंग क्वाइटली यानी वो खामोशी के साथ पढ़ रहे थे। अब दूसरे नंबर पर किस एडवर्ब को आना चाहिए? इन देयर रूम, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और दूसरे नंबर पर आना चाहिए एडवर्ब ऑफ प्लेस को। तो क्वाइटली के बाद क्या लिखेंगे? इन देयर रूम। तो ये हो जाएगा दे वर रीडिंग क्वाइटली इन देयर रूम यानी वो खामोशी के साथ अपने कमरे में पढ़ रहे थे। और आखिर में बचा है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसे तीसरे यानी आखिरी नंबर पर आना है। तो अब हम इस खाली जगह पर लिखेंगे एट नाइट यानी रात को। तो ये हो जाएगा दे वर रीडिंग क्वाइटली इन देयर रूम एट नाइट, यानी वो खामोशी के साथ अपने कमरे में रात को पढ़ रहे थे। तो इस तरह से हमने एडवर्ब्स की दुरुस्त तरतीब के साथ इस जुमले को मुकम्मल कर लिया। और ये होती है किसी भी जुमले में एडवर्ब्स की दुरुस्त तरतीब, यानी पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस। तो इसे अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए। इसके अलावा आप इस जुमले से मिलते जुलते जुमले बनाने की भी कोशिश कीजिए।